ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے۔ ایئر وائی کیو ٹی وی پر پروگرام ہے حقیقت ایمان۔ موضوع بڑا خوبصورت ہے، بڑا ایمان افروز بھی، اور گفتگو کے ذریعے بہت سارے تفہیم کے دریچے کھلتے جا رہے ہیں، چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، سمجھنا بھی آسان ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کا رستہ بھی اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ حقیقت ایمان میں آج موضوع ہے ایمان باللہ کے ثمرات۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ، گزشتہ سے پیوستہ ہی بات ہے، ملتی جلتی بات، لیکن ہم دو تین نکات کی صورت میں اسے کھولنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے، اپنے آپ کو اسلام والا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں اسے فکر نہیں ہے، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ وہ بودر نہیں کرتا۔ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صفدر بھائی، جیسے ابھی جب مجددی صاحب اپنی بات کا اختتام کر رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ عقیدہ آخرت ہو وبالآخرۃ ہم یوقنون کا معاملہ ہو، یہ تسلسل ہے احکم الحاکمین پر ایمان لانے کا۔ درست۔ اور عقیدہ آخرت کا انکار تقریباً قرآن حکیم کے آخری 5 پاروں کا انکار ہے۔ اللہ اور اگر آپ عقیدہ آخرت کو ہی تسلیم نہیں کریں گے تو کن فیکون کی حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی کہ جہاں سے احکم الحاکمین نے اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے اس سارے نظام کائنات کو ترتیب دیا، اور جہاں تک اس کا اختتام ہونا ہے تب تک آپ کو مسلسل احکم الحاکمین کے بتائے ہوئے راز کے مطابق آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ آج کی اس ماڈرن سینچری کا یہ بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جب ہم آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، یہ جو زمین ہمیں نظر آتی ہے، اس کے سارے نظام کو دیکھتے ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کے عقیدے کے ساتھ ساتھ آخرت کے عقیدے پر بھی توجہ کریں۔ صحیح۔ جیسے آیہ کریمہ پڑھی تھی مجددی صاحب نے، قد افلح المؤمنون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے۔ بے شک سچے مومن، کچھ بریکٹس میں ہیں، میں بات سمجھانے کے لیے کھل کے عرض کر رہا ہوں، اور سچے مومن بامراد ہو گئے۔ اب بامراد کون ہوتا ہے؟ بامراد وہ نہیں ہے کہ جس نے آخرت تو فتح کر لی لیکن دنیا نہ کر سکا، اور وہ تو بالکل نہیں ہے جس نے دنیا کو فتح کیا، آخرت میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لطیف نکتہ اس میں یہ ہے کہ بامرادی تب ملتی ہے جب انسان دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے وہ مال، دولت، دنیا کی ظاہری چیزیں، جاہ و جلال و حشمت نہیں ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، کہ اللہ پاک آپ کو جوانی میں جوانی کی رنگت دکھا دے اور بتا دے کہ سجدے کی لذت کیا ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ عطا فرما دے، آپ کے قول اور فعل کو یکجا فرما دے، اور انسان جب تک آخرت کے نظام کو تسلیم نہیں کرے گا، عدل کے نظام کو تسلیم نہیں کرے گا، تب تک وہ اپنے معاملات کو اور اپنے اندر سے وہ جاری ہونے والے افعال کو دین اسلام کے مطابق نہیں لا سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تقریباً 30% سے زیادہ حصہ آخرت کی ٹیچنگ ہے۔ آپ نے باقاعدہ پیغام دیا، آپ نے فرمایا جب قیامت کو میں کسی جگہ نظر نہیں آؤں گا تو کبھی حوض کوثر پہ آنا، وہ ہاتھوں سے جام پہ لاؤں گا، کبھی میزان عدل پہ آنا، تمہارے لیے پرچے نکال کے رکھوں گا، اور کبھی سرات پہ آنا، پل سے رات پہ آنا، میں تھام کے لے جاؤں گا، اور جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا المرء مع من احب فانت مع من احببت، جو میرے ساتھ جتنی محبت کرے گا وہ جنت میں میرا اتنا قریب رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، اسی سے ایک نقطہ اور ایک منزل ہمیں اور آگے بڑھنی ہے۔ ایک بندہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، تقدیر کو نہیں مانتا، کیسے دیکھیں گے ہم اس سوچ اور فکر کے زاویے کو؟ دیکھیے، یہ دونوں باتیں جو ہے نا، اس کو ذرا سا آپ اب تھوڑا اور لاجیکل ہو کے اور بالکل ریشنل ہو کے اور بالکل فزیکل دنیا کے اندر آپ اس کو آ کے دیکھیے۔ میں پچھلے دنوں رہا ہوں، پہلی بار آئی سی یو کے پاس میں نے بہت وقت گزارا ہے۔ آپ چھوڑیں یہ اس بحثی کو چھوڑ دیں، آپ وہاں چلے جائیں جہاں بالکل جن لوگوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک نہیں وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے،
ICU میں پڑے ہوئے ایک پیشنٹ سے پوچھئے کہ اگر یہاں آپ کا اینڈ ہو جائے اور آج کے بعد آگے کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اگر ابھی آپ کو بتایا جائے کہ کل پھر ایک نئی دنیا اور ایک نئے جہان میں آپ پھر تازہ آنکھ کھولیں گے اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو ذرا ان دونوں مریضوں کا سائیکولوجیکل انالیسس کروا کے آکسفورڈ اور کیمبرج کے ماہرین میڈیکل سائنس سے بتائیے کہ دونوں کی کیفیات میں فرق کیا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اٹھنے کا کوئی تصور اور پلان ہی نہیں ہے اور کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، صحیح، اور ایک وہ ہے جس کو یقین اور وثوق ہے کہ والبعث بعد الموت، جس کو یہ پتا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، جس کو یہ پتا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، جس کو یہ پتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس پہ ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، اور اسے پتہ ہے ابھی اور بہت جینا ہے، ابھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہونا ہے، اس کی امید کیا ہوگی، اس کی کیفیات کیا ہوں گی، اس کی موت کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ آسانی سے مرے گا یا مشکل اور تنگی اور پریشانی محسوس کرے گا؟ کیا خوبصورت تو یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ نعمت عظمی ہے۔ اللہ، اگر اس کا آپ تصور نکال دیں اسلام سے تو آپ کی نمازوں کی لذت ختم ہو جائے گی۔ درست، آپ کو روزہ جو ہے نا وہ ایک ایسے ہی ایکسرسائز لگے گی، بالکل صحیح، آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں اور کیوں کر رہا ہوں۔ ڈائٹ پلان لگے گا آپ کو پھر۔ اللہ بھائی اکبر، یہ روح ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، اس کے بغیر تو کوئی لاجیکلی اور عقلی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ لذت ہی نہیں لے سکتے، انجوائے ہی نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی عقیدے کو۔ جی بالکل ٹھیک، متفق۔ اور جبکہ یہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو شخص من کان یرجو لقاء ربہ، لکھا رب، صرف آخرت نہیں ہے، ہاں لکھا ہے وہاں پہ، وہ سارا کچھ جو کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ اور رزلٹ کا آپ انکار کری جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جس کو یہ امید ہے کہ میں نے ایک دن اپنے اس پروردگار رب و خالق و مالک سے ملنا ہے جس نے ایک نطفہ ناچیز سے مجھے خلاصہ تقویم کے سانچے میں ڈالا ہوا ہے، ذرا اس کا تصور تو کر کے دیکھیں۔ زندہ باد، یہی چیز بھولے ہوئے ہیں، یہی بھولے ہوئے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی مارکا مار رہا ہوں۔ مارکا نہیں، آپ لاس کر رہے ہیں، آپ نقصان کر رہے ہیں، لاجیکلی بھی، بالکل ٹھیک، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اس لیے اس سارے دین و اسلام و عقید و ایمان کو اگر آپ نے لذت لینی ہے اور انجوائے کرنا ہے تو مسٹ ہے کیا والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کا تصور بھی اپنا کلیئر رکھیں اور آخرت پر اپنا عقیدہ و ایمان بھی رکھیں۔ جنت بھی آخرت میں ہے، جہنم بھی آخرت میں ہے، شفاعت بھی آخرت میں ہے، اور قبر میں دیدار مصطفیٰ پہلی منزل آخر کی قبر ہے، اور پھر اس کے بعد جنت میں صفدر صاحب جو ساری لذتوں کے بعد جہاں جنتی جنت بھول جائیں گے، لکھا وہ دیدار الہی ہے، لکھا ہے۔ آپ نے لکھا کی بات کی ہے علامہ صاحب، مجھے حافظ مظہر کیا ہاں کیا ان کا ایک شعر تبرکن، روفی صاحب اور شاعری قبلہ، وہ لکھتے ہیں حشر میں یہ کہوں گا میں خدا سے پہلے، حشر میں یہ کہوں گا میں خدا سے پہلے، شکل محبوب دکھا اپنی لکھا سے پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یہ تو کہنے بغیر پہلے ہی ہے، ہائے یہ تو پروگرام کا حصہ ہے۔ حصہ ہے پروگرام کا۔ بسم اللہ روفی صاحب۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان
تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے جہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رفیع صاحب ماشاء اللہ رحمت صاحب میں پروگرام حقیقت ایمان میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان